عبداللہ ابن شقیق تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ روزے رکھتے رہتے تھے حتیٰ کہ ہم کہہ دیتے آپ یہ مہینہ روزے ہی رکھیں گے، اور آپ روزے نہیں بھی رکھتے تھے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے آپ نے بہت افطار کر لیا ہے، یعنی اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ جب سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو رمضان کے سوا کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 766۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اس حدیث میں مذکورہ روزوں سے مراد رمضان کے علاوہ نفلی روزے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں ہمیشہ سب سے آگے اور سب سے بڑھ کر تھے، اور آپ کے کسی کام تک کوئی امتی کبھی نہیں پہنچ سکتا کجا یہ کہ آپ سے بڑھ جائے۔ تیسرا مسئلہ، نفلی روزے مسلسل نہیں رکھنے چاہیے۔ حمید تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ کسی مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیتے حتیٰ کہ ہم یہ سمجھتے آپ پورا مہینہ روزے رکھیں گے، اور افطار کرنا شروع کر دیتے حتیٰ کہ ہم سمجھتے رسول اللہ اس مہینے میں کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے، اور اگر رات کو سویا ہوا دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 769 اور صحیح بخاری حدیث رقم 1972۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں کچھ دنوں کے نفلی روزے رکھتے اور کچھ دنوں کے نہیں بھی رکھتے تھے، نیز رات کو سوتے بھی تھے اور قیام بھی کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ، نوافل کی ادائیگی میں بہت زیادہ ثواب ہے، لہذا حتی الامکان ان کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان اور رمضان کے علاوہ کبھی 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 736۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے شعبان کے سوا کسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ ماہ شعبان میں تھوڑے سے روزے چھوڑتے بلکہ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 737 اور صحیح بخاری حدیث رقم 1969۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں سے شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، گویا سارا شعبان روزوں میں ہی گزرتا تھا، باقی رہا رمضان تو اس پورے مہینے کے روزے قرآن، حدیث اور اجماع سے فرض ہیں۔ دوسرا مسئلہ، خاص دلیل عام دلیل پر مقدم ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، نفلی روزے کثرت سے رکھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھتے تھے، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جمعے کے دن آپ حالت افطار میں ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 742 اور سنن ابی داؤد حدیث رقم 2450۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، جمعرات اور جمعہ ان دونوں کے روزوں رکھنا مسنون ہے۔ واضح رہے کہ سوموار اور جمعرات کے علاوہ کوئی ایک دن خاص کر کے روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، حدیث مذکور میں غرہ سے مراد مہینے کے شروع والا اور ابتدائی حصہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ خاص طور پر رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 745 اور سنن نسائی حدیث رقم 2363۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1969۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رمضان کے علاوہ بھی دوسرے مہینوں بالخصوص شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا مسنون اور بہت ثواب کا کام ہے۔
باب کی مناسبت سے بطور فائدہ چند امور درج ذیل ہیں۔ دوسرا مسئلہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جس آدمی کے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں اور دوسرا رمضان آ جائے تو وہ رمضان کے بعد ہر روزے کی قضا بھی ادا کرے گا اور ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا۔ دیکھیے سنن الکبری للبیہقی جلد 4 صفحہ 253۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو رمضان حاضر ہے اس کے روزے رکھے اور بعد میں دوسرے قضا کے روزے رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ دیکھیے سنن الدارقطنی حدیث رقم 2321۔ تیسرا مسئلہ، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر رحمہ اللہ نے فرمایا، جس آدمی پر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہو اور وہ روزے رکھنے پر قوت کے باوجود اگلے رمضان تک روزے نہ رکھے حتیٰ کہ رمضان آ جائے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا اور اس کے ساتھ قضا بھی رکھنا ہوگی۔ دیکھیے الموطا مالک جلد 1 صفحہ 308 حدیث رقم 691۔ چوتھا مسئلہ، اگر بعض نوافل اور ثواب کے کاموں میں ہمیشگی نہ ہو سکے تو یہ قابل مؤاخذہ یعنی قابل پکڑ چیز نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ان امور کو سر انجام دیا جائے۔ معاذہ العدویہ تابعیہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے کہا مہینے کے کس حصے میں یہ روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مہینے کے کسی خاص حصے میں روزے رکھیں، جب چاہتے روزے رکھ لیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 763 اور مسند ابی داؤد الطیالسی حدیث رقم 1572۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عاشورہ ایسا دن تھا جس کا روزہ قریش جاہلیت میں بھی رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو خود بھی یہ روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔ جب رمضان فرض ہوا تو اسے ہی فرض قرار دیا گیا اور عاشورے کی فرضیت ساقط ہو گئی، لہٰذا جو چاہے یہ روزہ رکھے یعنی عاشورے والا اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 753 اور صحیح بخاری حدیث رقم 2002۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے۔ دوسرا مسئلہ، چونکہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں اور اسلام میں یہود و کفار کی مخالفت مقصود ہے، لہٰذا اب 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھنا مستحب و باعث اجر و ثواب ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ دیکھیے سنن المأثور للشافعی حدیث رقم 337۔ یاد رہے کہ اس سلسلے میں مشہور حدیث کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی ہیں۔ علقمہ ابن قیس النخعی تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں کسی خاص دن یا دنوں کی تخصیص کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ کا عمل مسلسل ہوتا تھا اور تم میں سے کون بھلا وہ طاقت رکھتا ہے جو طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1987۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، بہتر یہی ہے کہ اعمال صالحہ مسلسل کیے جائیں۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت مسلسل مصروف رہتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا فلانی ہے جو رات کو نہیں سوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے اعمال کرو جن کی طاقت رکھتے ہو، اللہ کی قسم اللہ نہیں تھکتے بلکہ تم تھک جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال میں سے وہی اعمال پسند تھے جن پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2856 اور صحیح بخاری حدیث رقم
462۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، جس بات کی شریعت میں اجازت ہو تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت اور تکلف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، ساری رات کے قیام یعنی تہجد پڑھتے رہنے کو معمول بنانا پسندیدہ نہیں، اس لیے اس پر ہمیشگی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا مسئلہ، تمام امور میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ابو صالح تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب تھا؟ ان دونوں نے فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2856۔